اب میرے انداز تخاطب سے پریشان کیوں ہو؟ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے چپ رہنے دو۔ تین نسلیں ایڑیاں گھستے ہوئے مر گئی پاکستان کے اندر، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ تو یقین مانے کچھ نہیں ہونا تھا، زارا کے کیس کا بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ کیا یہ نہیں ہوتا کہ جس بھی جج کی ٹیبل کے اوپر اگر مجرم ایک نوٹوں کا بھرا ہوا بریف کیس لے کر پہنچ جائے تو جج کی ہمدردیاں ساری کی ساری مجرم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت دکھی دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے جس پر پورا پاکستان دکھی ہے۔ یہ 11 نومبر کا واقعہ ہے، آپ سب اس واقعے سے واقف ہوں گے، جس میں زارا نامی ایک بچی کو، ایک بہو کو، اس کی ساس جو کہ اس کی سگی خالہ بھی ہے، اس کو انتہائی بے دردی اور بے رحمی سے قتل کر دیتی ہے۔ وہ خاتون جو کہ 7 مہینے کی حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں اس شقی القلب عورت کا پوتا بھی ہے، اس کو اس کے بچے سمیت قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لرزہ خیز داستان ہے جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اس واقعے پر بے شمار رسپانس آپ کو ملیں گے، بے شمار لوگوں نے اس پر بات کی ہے، سوشل میڈیا چیخ رہا ہے اس ظلم اور درندگی پر، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایسے تمام مجرم طرح کی درندگی کرنے میں شریک کار ہوں۔ ایسے تمام لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور تاکہ کوئی بھی دوسرا شخص اس طرح کے واقعے میں، اس طرح کے جرم کرتے ہوئے زندگی میں کبھی سوچ نہ سکے۔ لیکن میں ایک سوال لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، میرے پاکستان کی بہنوں اور بھائیوں، پاکستان میں رہنے والے میرے ہم وطنوں، میں آپ سے انتہائی دکھی دل کے ساتھ ایک سوال لے کر آیا ہوں کہ اس زارا کا قاتل کون ہے اور یہ زارا کیوں قتل ہوئی؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ صاف سیدھی سی بات ہے، زارا کی قاتل اس کی ساس ہے، اور زارا کی قاتل وہ سوچ ہے جو ساس کے دماغ میں ہے۔ زارا کی قاتل وہ سماجی طور پر پنپنے والی نفرت ہے جو ساس اور بہو کے رشتے میں پائی جاتی ہے۔ زارا کا قاتل وہ حسد ہے جو ماں کے دل میں پیدا ہوا، کیونکہ اس کا بیٹا اپنے سارے پیسے اپنی بیوی کو بھیج دیتا تھا۔ آپ سارے یہ جواب دیں گے، لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر غلط ہیں۔ اس سوال میں جو سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں، اس کا اگر جواب دیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب آج خود مل جائے گا کہ زارا کیوں قتل ہوئی، زارا کا قاتل کون ہے۔ کیا یہ زارا کی ساس اگر سعودی عربیہ میں رہتی ہوتی، کیا یہ وہاں زارا کو اسی درندگی، اسی بے رحمی کے ساتھ قتل کر سکتی؟ آپ سب جواب دیں گے کہ وہاں یہ ممکن ہی نہیں تھا، وہاں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا کرنے کا۔ کیوں بلا؟ جواب آپ خود دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر سعودی عربیہ کے اندر یہ واقعہ ہوتا، صرف 1 ہفتے کے ٹائم کے اندر وہ سارے کے سارے مجرموں کو جو اس جرم کے اندر شریک ہوئے، بیچ چرائے کے ان کے سر قلم کرتے اور ان کو نشان عبرت بنا دیتے، اس کی بیٹیوں کو، اس کے ان سارے کے سارے جرم کے اندر شریک تمام مجرموں کو وہاں انتہائی بے رحمی کے ساتھ دیا جاتا۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے سعودی عربیہ کے اندر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی بھی دوسرے دنیا کے مہذب ملک میں، فرض کیا یہ انگلینڈ میں، کیا یہ ممکن تھا وہاں ایسا واقعہ ہو سکتا؟ آپ کہیں گے وہاں شعور ہے، وہاں لوگ جانتے ہیں، نیکی اور بدی کا پتہ ہے لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا میں انسان ایک جیسے ہیں، ساری دنیا کے انسان، ان کی جبلت، ان کی فطرت ایک جیسی ہے۔ یہ قانون ہے، قانون کا ڈر جو نفس کو اور جرم کو لگام ڈالتا ہے، اور جس جگہ یہ قانون کا ڈر نہیں ہوتا وہاں نفس بے راہ ہو جاتے ہیں، وہاں جرم جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ یہی پاکستانی جو یہاں جرم کرتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتے، ساری دنیا کے اندر کیسے تیر کی طرح سیدھے رہتے ہیں۔ یہی پاکستانی
سعودی عربیہ کے اندر جا کر کیسے تیر کی طرح سیدھے رہتے ہیں، کیونکہ قانون کی عملداری ہے۔ تو یہاں قانون مجرموں کا سہولت کار ہے، یہاں ہمارا نظام انصاف جرم کا سہولت کار ہے۔ میں نے اپنے ایک وکیل دوست سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے پاکستان بننے سے لے کر آج تک ایک واقعہ ایسا رپورٹ کرنا ہے، ایک جرم ایسا رپورٹ کرنا ہے جس میں جرم ہونے کے بعد پولیس نے میرٹ پر ایف آئی آر درج کی ہو، گواہوں نے میرٹ پر گواہی دی ہو، وکیل نے میرٹ پر بحث کی ہو، جج نے میرٹ پر فیصلہ دیا ہو، اور فیصلے کے بعد عمل درآمد کرانے والے اداروں نے میرٹ پر اس جرم کے خلاف جو سزا ہوئی اس پر عمل درآمد کیا ہو۔ بدقسمتی سے آپ پاکستان میں ایک بھی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں کر سکتے۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں آج تک عدالت کے اندر آنے والے جو جرائم ہیں اور ان کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے سلسلے میں ایک بھی واقعہ آپ ایسا رپورٹ نہیں کر سکتے جہاں تمام تر سٹیجز میں انصاف اور میرٹ کے ساتھ پولیس نے، انصاف اور میرٹ کے ساتھ وکلاء نے، انصاف اور میرٹ کے ساتھ ججز اور عدالتوں نے فیصلہ کیا۔ اس ملک میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ آخری واقعہ ہے، یہ واحد وہ زارا آخری لڑکی ہوگی جس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا؟ کیا اس کے بعد یہ جرم نہیں ہوں گے؟ اور اس زارا کے کیس میں بھی زارا کا والد ایک پولیس والا ہے، اس وجہ سے اتنی تیزی کے ساتھ قانون کے سارے ادارے جو ہے وہ حرکت میں نظر آتے ہیں آپ کو، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ جرم مجرم پکڑے گئے، اور اتنی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی غریب بندے کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا، کیا تب بھی یہ قانونی ادارے اتنی ہی ذمہ داری کے ساتھ، اتنی ہی تیزی اور سرعت کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے جو اب ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ زارا کے معاملے میں قانونی اداروں کو سستی دکھانی چاہیے تھی، میرا سوال وہی ہے، کیا ایک عام آدمی، ایک غریب بندے کی بیٹی، اس کے بچے کو اگر اسی طرح بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا، کیا اس کے معاملے میں بھی پولیس اسی طرح کی ایفیشنسی، اسی طرح کی سرعت اور تیزی دکھاتی؟ لیکن میں جانتا ہوں ایسے ہزاروں واقعات، اور یقیناً آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے ایسے ہزاروں واقعات جہاں پولیس ایف آئی آر تک درج نہیں کرتی، ہاں وکیل بک جاتے ہیں، جہاں ججز کی کرسیاں فارچیلیں بک جاتی ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ تین نسلیں ایڑیاں گھستے ہوئے مر گئی پاکستان کے اندر، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ جہاں مجرم طاقتور ہوتے ہیں اور مظلوم اور مدعی اگر کمزور ہو تو یقین مانے تین نسلوں میں پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ جو اصل میں زارا اس بے حس نظام انصاف کی وجہ سے، اس بسیدہ غلیظ گلے چڑے اور گھٹیا ترین نظام انصاف کی وجہ سے زارا قتل ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی ایسی زارائیں قتل ہوتی رہیں گی جب تک میرے بھائیو آپ اور میں، پاکستان کی عوام اونٹ کھڑی نہیں ہوتی اور اس طرح کے گھٹیا گندے اور بدبودار نظام کو اکھاڑ کے نہیں پھینکتی۔ اس نظام کے بینیفیشری ہیں پولیس والے، اس نظام کے بینیفیشری ہیں ججز، اس نظام کے بینیفیشری ہیں سیاستدان، اس نظام کے بینیفیشری ہیں طاقتور سرمایہ دار، اس نظام کے بینیفیشری ہیں جاگیردار، اس نظام کے بینیفیشری ہیں جنرلز۔ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر ایک عام شخص تک انصاف پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بگڑے ہوئے رئیس دادوں نے، ان کی بگڑی ہوئی نسلوں نے جرم کرنا ہوتا ہے۔ ان کو پاکستان ایک پیراڈائز آف کرمینلز کے طور پہ چاہیے، مجرموں کی ایک جنت کے طور پر ایک ایسا ملک چاہیے جہاں وہ اپنی من مانی کی زندگی گزار سکے، جہاں وہ اپنی من مانی کر سکے اور قانون کی گرفت سے جب چاہیں اور جیسے چاہیں نکل جائیں۔ اگر زارا کی ساس بھی ایک طاقتور اس ملک کی کوئی وزیر اعلیٰ ہوتی، یا اس ملک کی کسی بہت بڑے رئیس زادے کی بیٹی ہوتی، یا کسی بہت بڑے جج کی بیٹی ہوتی، تو یقین مانے کچھ نہیں ہونا تھا، زارا کے کیس کا بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ زارا کے ہی لیول کی، بلکہ شاید زارا سے کسی درجے میں کم تر لیول کی وہ عورت ہے، اس لیے وہ پکڑی بھی جائے گی، وہ گرفت میں بھی آ جائے گی، اور اس کے اوپر شاید حد بھی لاگو ہو جائے کسی حد تک۔ تو میرے بھائیو، جب تک
آپ اس بدبودار نظام سے جان نہیں چھڑا لیتے اس وقت تک آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں کسی بھی طور پر محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جائیدادیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جان مال محفوظ نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے جب تک ہم اس گلے سڑے بدبودار نظام انصاف سے جان نہیں چھڑا لیں۔ اس مملکت خدا داد کے اندر جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے اندر جب سے یہ بنا ہے ایک بھی کیس اس کا فیصلہ میرٹ پر نہیں کیا گیا۔ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ تمام لوگ اللہ کی ان آیات کی زد میں آتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور ان کے ہاتھ میں نظام انصاف ہے، خواہ وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ وکلاء ہوں، خواہ وہ ججز ہوں، خواہ وہ کسی بھی ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہوں جس کا کام انسانوں کو یا رہنے والی عوام کو جس کا کام انصاف مہیا کرنا ہے، اگر آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ قرآن کی ان آیات کے مخاطب ہیں۔ پھر اگر آپ کو اس انصاف کو عوام تک پہنچانے میں اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ ہی فاسق ہیں، آپ ہی ظالم ہیں اور آپ ہی کافر ہیں۔ یہ نظام انصاف اس حد تک مسیدہ ہو چکا ہے کہ یہ ریمنڈ ڈیوس جیسے کنفرم مجرم اور دہشت گرد کو اپنے ہاتھوں سے اس ملک میں چھوڑ کے آتا ہے۔ یہ نظام انصاف اس حد تک بدبودار ہو چکا ہے کہ کلبھوشن یادین جیسے شخص کو جس نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ اس نے بے شمار دہشت گردی کی کاروائیوں میں حصہ لیا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے شہریوں کو قتل کا وہ ذمہ دار ہے، اس کلبھوشن یادیو کو یہ بدبودار اور بوسیدہ نظام سزا دینے سے قاصر اتنا کمزور ہے کہ کسی بھی طاقتور کو کبھی بھی نشان عبرت نہیں بنا سکتا۔ یہ اتنا کمزور ہے یہ آپ کا نظام انصاف۔ آج بھی اس معاملے میں بھی کیا ایسا ہوگا کہ وکلا تمام تر وکلا ان مجرموں کے کیس لینا بند کر دیں جن کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے کہ وہ مجرم ہے؟ ایک وکیل کے پاس جو مجرم جاتا ہے اپنے منہ سے جا کر ساری کہانی اور جرم کی ساری واردات اپنے اس وکیل کو سناتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ وکیل اس کا کیس نہ صرف لیتا ہے بلکہ اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چونٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہوتا کہ جس بھی جج کی ٹیبل کے اوپر اگر مجرم ایک نوٹوں کا بھرا ہوا بریف کیس لے کر پہنچ جائے تو جج کی ہمدردیاں ساری کی ساری مجرم کے ساتھ ہوتی؟ کیا یہ نہیں ہوتا کہ آپ عام جو پنچایتیں ہیں ان میں دیکھ لیں، اگر ایک طاقتور کسی چودھری کا بیٹا کوئی جرم کر لے، کسی کے ساتھ جاتی کر دے، کیا یہ نہیں ہوتا کہ اس ملک میں سارے چٹ پگے اور سفید داڑھیوں والے لوگ اس مجرم کی حفاظت کے لیے اور اسے قانون کے گرفت سے بچانے کے لیے اس معصوم کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا جو قتل ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اب کچھ لے دے کر تم صلح کر لو، اس کے بچے کی تو جان بچ جائے، اس کے بچے کو مارنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ وہ ریمارکس ہیں، یہ وہ بیانیہ ہوتا ہے جو ہمارے یہ سارے چٹ پگے اور چٹ داڑیوں والے یہ جا کر ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ سفید پوش لوگ سارے ہمارے تمام تر معاشرے کے سفید پوش لوگ ان مجرموں کے حامی اور ان کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ جو اگر ایک مجرم رشوت لیتا ہوا پکڑا جاتا ہے، آپ یقین مانیں وہ اگر کبھی کسی گرفت میں آ جائے تو پاکستان کے اندر ان لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس کے سفارشی کے طور پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس بندے کی جان بچے، اور اس وقت ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے، یار انہیں چھوٹے چھوٹے بچے نے اور کوئی رحم کر اینو بتیری سزا مل گئی ہے 15 دہاڑے سسپینس رہا نا ویکھنا ہن کافی ہو گیا نا، ہن تو ہی رحم کر، چھڑ دے یار، جان دے، دفع کر، تو کو ٹیکا لے آیا ساری ملک دے لوگوں نے سزا دینے دا، ساری دنیا دے مجرمان نے سزا دینے دا۔ یہ وہ ہمارا بیانیہ ہوتا ہے جو مجرموں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرا یہ ماننا ہے ہم سب وہ لوگ جن کے یہاں بیٹیاں موجود ہیں، جن کے یہاں ننھے بچے موجود ہیں، جو اپنی آنے والی نسلوں کو اس پاکستان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اس کی سرزمین کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کہ کیا یہ نظام اس قابل ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو اس ملک میں اس کے حوالے کر کے چلے جائیں؟
کیا وہ اس شک کے ساتھ مر سکیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ان کا مستقبل، ان کی عزتیں، ان کی مال، ان کی جانیں یہ محفوظ ہیں اس ملک کے اندر؟ جب تک یہ نظام انصاف موجود ہے اس وقت تک ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی بیٹی اور ماں محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، تب تک آپ محفوظ ہیں جب تک آپ کے گلے کوئی بلا پڑ نہیں جاتی، لیکن جب حقیقت میں آپ کے گلے کوئی بلا پڑ جائے گی یہ قانون کبھی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، آج تک نہیں آیا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ مدعی اور ملزم جو بیچارے مظلوم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جب وہ پولیس میں مقدمہ درج کروانے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہاں پر مجرم مجھ سے پہلے نوٹوں کا بریف کیس لے کر پہنچ جائیں، کیا یہ نہیں ہوتا پاکستان کے اندر کہ آپ کے ساتھ ہی جو آپ اپنے مقتول شخص کا مقدمہ لے کر پہنچے ہیں، اس کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے پہنچتے ہیں، کیا پولیس والے آپ ہی کو نہیں بٹھا لیتے کہ تم نے خود مارا ہے؟ کیا آپ کو سب سے پہلے شامل تفتیش نہیں کیا جاتا؟ کیا باپ کو بیٹے کے لیے نہیں پکڑ لیا جاتا؟ کیا بھائی کو بھائی کے لیے نہیں پکڑ لیا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ مجرموں کی طرف سے طاقتور نوٹوں کی گھڑیاں آ جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ ہمارے ملک کی سچائیاں جن کے اندر ہم بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ جنت جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یہ آمکوں کی جنت ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک آپ جاگیں گے نہیں، خدا کی قسم جب تک آپ اس بدبودار نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ لہذا میرے نزدیک زارا کا قاتل وہ پولیس ہے، وہ پولیس کا سسٹم ہے جو مجرموں کو سزا دینے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ زارا کا قاتل وہ عدالتیں ہیں جو عدالتیں مجرموں کو چھوڑ دیتی ہیں اور ان کو بری کر دیتی ہیں پیسے لے کر۔ زارا کے قاتل وہ وکلاء ہیں جو وکلاء مجرموں کی طرف سے کیس لڑتے اور ان کو معصوم ثابت کر دیتے۔ زارا کا قاتل یہ پورے کا پورا بوسیدہ اور بدبودار نظام انصاف ہے جو کہ مجرموں کا حامی ہے اور جو ان کے لیے سہولت کار کا درجہ رکھتا ہے اور ان کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اور تب تک یہ ممکن نہیں ہے یہاں پر جرم کا رکنا، ہماری بیٹیاں تب تک ممکن نہیں ہے، ان کی حفاظت ممکن نہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت ممکن نہیں جب تک ہم اس بدبودار نظام سے جان نہیں چھڑا لیتے۔ اسی لیے چہرے نہیں، نظام کو بدلو، نظام کو بدلو، اور اس ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی جنگ کی ضرورت ہے۔ اس پاکستان کی ساری عوام کو اٹھنا ہوگا، پاکستان کے اندر رہنے والے ہر فرد کو اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا، تب ممکن ہے شاید آپ 2-4 لاکھ بندے اپنے مروا کر جب آپ اس نظام کے خلاف اٹھیں گے تو یہ آپ کو مار ڈالیں گے، یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن اگر آپ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، اگر تمام کر لو جو چاہتے ہیں اس ملک کے اندر رہنا، جو چاہتے ہیں ہماری نسلیں یہاں پر محفوظ رہیں، جو چاہتے ہیں ہماری عزتیں یہاں پر محفوظ رہیں، جو چاہتے ہیں ہمارا مال، ہماری جائیدادیں یہاں پر محفوظ رہیں، اگر وہ اٹھیں گے نہیں، اگر وہ اس طاقتور نظام کے خلاف، اس بوسیدہ نظام کے خلاف اٹھیں گے نہیں، تو کسی صورت میں بھی اپنے اس خواب کو جو کہ قائد اعظم نے دیکھا تھا، اس خواب کو جو کہ ایک فلاحی ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اس کو ہم کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب میری اس بات کی حمایت کریں گے اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے تاکہ ہمارا یہ پیغام پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے اور شعور پاکستان کے عوام کے اندر یہ شعور آئے اور وہ شعور سے آگاہی کے ساتھ، ادراک کے ساتھ وہ جینا شروع کرے اور ہر شخص اپنے حق کے لیے لڑنے کا ہنر سیکھ لے۔ اور جب تک آپ اپنی حق کے لیے لڑنے کا ہنر نہیں سیکھتے تب تک آپ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں۔ اب میرے انداز تخاطب سے پریشان کیوں ہو؟ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے چپ رہنے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔